بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ دوستو ہم نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو تختی نمبر 7 بتائی تھی، کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش کی۔ اب اس ویڈیو میں ہم آپ کو تختی نمبر 8 بتائیں گے، جس کا نام ہے مدہ اور لین۔ ٹھیک ہے، مدہ اور لین۔ تو اس تختی کو سمجھنے کے لیے آپ کو میں تھوڑی سی بیسک چیزیں بتا دیتا ہوں، دو چار، جس کی وجہ سے آپ اس تختی کو بہت جلدی آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں۔ یہاں ہم سمجھیں گے دوستو مدے کا کیا مطلب ہے۔ ہم نے جو تختی میں دیکھا ہے نا مدے، تو مدے کا رول کیا ہے، مدہ کا رول کیا ہے، یہ ہے مدہ۔ ٹھیک ہے، اس کا رول دیکھیے۔ دیکھو مدہ 3 حرفوں کو کہتے ہیں، مدہ 3 حرفوں کو کہتے ہیں۔ نمبر 1 الف، نمبر 2 واو ساکن، نمبر 3 یا ساکن۔ ٹھیک ہے، ان کو مدہ بنانے کی کچھ شرطیں ہیں، اور وہ شرطیں یہ ہے، جیسے کہ الف، میں نے پہلے ہی آپ کو بتا دیا ویڈیو میں کہ الف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے، اس کے اوپر جزم لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر ہم نے اس کے اوپر جزم لگا دیا، اسے جزم کہتے ہیں۔ یہ جو نشان چھوٹا سا واو کے اوپر یا کے اوپر دیکھ رہے ہو نا، اسے کہتے ہیں آپ جزم۔ اس کے لگانے سے حرف ساکن ہو جاتا ہے، وہ حرف آدھا پڑا جائے گا، پھر اپنے پہلے والے حرف میں ملا کر پڑھا جائے گا۔ تو ان کو مدہ، یہ 3 حرف ہے، الف، واو ساکن اور یا ساکن، ان کو مدہ بنانے کی کچھ شرطیں ہیں۔ مدہ بنانے کی شرطیں یہ ہے کہ اگر الف سے پہلے زبر ہوگا، الف سے پہلے اگر زبر والا حرف ہوگا تو الف کو مدہ کہیں گے، اور اس کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ جیسے مان لیجئے میں نے یہاں پر لکھا با الف، اور با کے اوپر میں نے زبر لگا دیا، تو الف سے پہلے یہاں با زبر والا حرف ہے۔ ٹھیک ہے، تو الف سے پہلے یہاں پر زبر آ گیا، تو اس کو پڑھیں گے با الف زبر با۔ اس کو اتنا ہی کھینچیں گے جیسا کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں کھڑا زبر کھڑا زیر کو کھینچ کر پڑھا تھا۔ کھڑا زبر اور کھڑا زیر ان دونوں کے قائم مقام ہوتا ہے، بالکل ایک جیسے پڑھے جاتے ہیں، با کھڑا زبر با۔ ٹھیک، جیسے کہ دوسری مثال یا الف زبر یا۔ ٹھیک ہے، اور را کے اوپر زبر لگا دے تو الف سے پہلے را والا حرف آ گیا، را الف زبر را، اس طریقے سے پڑھا جاتا ہے۔ جیسے کہ تا، لا، ما، سا، اس طریقے سے۔ تو یہاں پر اگر الف سے پہلے زبر آئے گا قرآن شریف کے اندر، تو الف کو حرف مدہ کہیں گے۔ اب دیکھیے واو کو حرف مدہ کس طرح سے بنانا ہے۔ واو کو حرف مدہ بنانا کا طریقہ ہوتا ہے، واو ساکن سے پہلے، ٹھیک ہے، واو کا ساکن ہونا ایک تو ضروری ہے، ایک تو واو ساکن ہونا چاہیے، دوسرا واو ساکن سے پہلے پیش والا حرف ہونا چاہیے۔ ایسا حرف ہونا چاہیے جس کے اوپر پیش ہو۔ جیسے کہ مثال کے طور پر ہمیں واو ساکن کو حرف مدہ بنانا ہے، تو ہم یہاں کیا کریں گے، با کے اوپر پیش پلس واو ساکن۔ ٹھیک ہے، تو یہ بن گیا ہمارا با کے اوپر پیش اور واو ساکن۔ یہ پڑھا جائے گا با واو پیش بو۔ یہاں دیکھیے واو ساکن ہے، واو ساکن سے پہلے پیش والا حرف ہے، با کے اوپر پیش لگا ہوا ہے، تو یہ پیش والا حرف ہوا۔ تو اس کا جو رول ہے وہ پورا ہو چکا۔ واو ساکن سے پہلے قرآن شریف میں جہاں کہیں بھی پیش والا حرف ہوگا، یعنی پیش ہوگا، واو ساکن سے پہلے اگر پیش والا حرف ہوگا قرآن شریف میں، تو واو ساکن کو حرف مدہ کہیں گے، اور اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ جیسا کہ با واو پیش بو، تا واو پیش تو، سا واو پیش سو، لام واو پیش لو۔ میں آپ کو مثالیں بتلا دیتا ہوں۔ یہ دیکھیے، یہ ہو گیا لام، لام کے اوپر یہ ہو گیا لو، ٹھیک ہے، اور یہ ہو گیا تا، تا کے اوپر پیش واو ساکن تو، نو، یہ ہو گیا نو۔ یہ دیکھیے، تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے، واو ساکن بن جائے گا قرآن شریف میں جہاں کہیں بھی آپ کو واو ساکن سے پہلے، واو ساکن بتا رہا میں بار بار، واو نہیں بلکہ واو ساکن سے پہلے اگر پیش والا حرف ہوگا تو واو ساکن کو حرف مدہ کہیں گے، اور ایک الف کے برابر کھینچ کر اس کو پڑھا جائے گا۔ اب رول نمبر 3 دیکھ لو، یا ساکن کو حرف مدہ ہمیں کیسے بنانا ہے۔ یا ساکن کو حرف مدہ بنانے کے لیے شرط یہ ہے کہ یا ساکن ہو، یا کے اوپر یہ والا نشان لگا ہوا ہو، جزم ہو، ٹھیک ہے، جس طریقے سے میں نے واو کے بارے میں بتایا آپ کو، اور یا ساکن سے پہلے زیر والا حرف ہونا چاہیے۔ یا ساکن سے پہلے
ज़ेर वाला हुर्फ होना चाहिए। जैसा कि यहाँ पर हमने लिखा लाम, लाम के नीचे ज़ेर प्लस या साकिन, ठीक है, ये है लाम। अब इनको मिला दो तो ये बन गया यहाँ पर, ये लाम आ गया, लाम के नीचे ज़ेर है और या है साकिन, तो ये पढ़ा जाएगा लाम या ज़ेर ली। इसकी आवाज़ जाएगी नीचे को, ली, ती, बी, मी, नी, सी, शी। मैं आपको मिसालें लिख कर दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर शीन और या, ठीक है, शीन के नीचे ज़ेर और या साकिन, तो ये हो गया शीन या ज़ेर शी। या हुर्फ मद्दा बन चुका है। जैसे कि बा, बा के नीचे ज़ेर और या साकिन। तो देख रहे हैं आप लोग कुरान शरीफ के अंदर जहाँ कहीं भी या साकिन से पहले, या से पहले नहीं बल्कि या साकिन से पहले अगर ज़ेर वाला हुर्फ होगा तो या साकिन को हुर्फ मद्दा कहेंगे और इसको भी एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं तख्ती के ऊपर, वहाँ पर अब हम जाकर इनकी प्रैक्टिस करते हैं। तो ये रहा दोस्तों, देखिए अलिफ से पहले ज़बर वाला हुर्फ है, वाव साकिन से पहले पेश वाला हुर्फ है, या साकिन से पहले ज़ेर वाला हुर्फ है, ठीक है। तो ये हुर्फ मद्दा 3 हो गए, ठीक है, अलिफ, वाव साकिन और या साकिन। इन तीनों को हुर्फ मद्दा बनाने के लिए अलिफ से पहले ज़बर होना चाहिए, वाव साकिन से पहले पेश होना चाहिए और या साकिन से पहले ज़ेर होना चाहिए, तभी इन तीनों को हुर्फ मद्दा कहेंगे। अब हम इनको पढ़ने की प्रैक्टिस करते हैं। जैसा कि बा अलिफ ज़बर बा। अच्छा एक बात और, जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा ना आपको, बा अलिफ ज़बर बा, तो आप एक बार इस तरीके से पढ़ लीजिए और एक बार रमा से पढ़ लीजिए। बा, बू, बी, ता, तू, ती, तो आपकी तख्ती मजबूत हो जाएगी। बा अलिफ ज़बर बा, बा वाव पेश बू, बा या ज़ेर बी, बा, बू, बी। एक बार तो इस तरीके से पढ़ना है और एक बार बा, बू, बी, ता, तू, ती, सा, सू, सी, हा, हू, ही, खा, खू, खी, रा, रू, री, ज़ा, जू, ज़ी, ता, तू, ती, ज़ा, ज़ू, ज़ी, फ़ा, फ़ू, फ़ी, हा, हू, ही, या, यू, यी, आ, ऊ, ई, जा, जू, जी, दा, दू, दी, ज़ा, ज़ू, ज़ी, सा, सू, सी, शा, शू, शी, सा, सू, सी, ज़ा, ज़ू, ज़ी, आ, ऊ, ई, गा, गू, गी, क़ा, क़ू, क़ी, का, कू, की, ला, लू, ली, मा, मू, मी, ना, नू, नी, वा, वू, वी। तो ये तख्ती यहाँ पर पूरी हो गई। अब यहाँ से शुरू होता है लीन, अब यहाँ से लीन शुरू होता है। तो अगली वीडियो में मैं आपको लीन का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा इंशाल्लाह। अब देखो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ वाव साकिन भी है और अलिफ भी है, तो इस अलिफ का यहाँ कोई काम नहीं है, इसको हम बाद में देखेंगे, ठीक है। बाकी आपको बस जो मैंने रूल आपको बेसिक बताए हैं, आप उनको ध्यान में रखकर इसको पढ़िए, इंशाल्लाह बहुत अच्छा आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी।